بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الشیخ الامام العلامۃ افضل العلماء المتأخرین قدوۃ الحکماء الراسخین اسیر الدین الابہری طیب اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ علم منطق میں ایک مشہور متن عیسیٰ غوجی جو بڑی اہمیت والی متن سمجھی جاتی ہے، اور اسی متن کے اوپر بہت علماء نے شروع لکھی، اس سے بھی ایک اس متن کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا لیں۔ اب یہ جو عبارت طالب علم نے پڑھی ہے قال الشیخ سے، یہ مصنف کی اپنی نہیں ہے، مصنف کے کسی شاگرد نے اس عبارت کو ذکر کیا، یعنی اس اپنی استاد کے اوصاف کو بیان کر کے اس میں اس کو الحاق کر دیا ہے۔ ترجمہ اس عبارت کا کرنے سے پہلے تمیداً ایک گفتگو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علم منطق جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ علم منطق مشکل نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ علم منطق مشکل نہیں ہے، مشکل سمجھا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مشکل علم ہے، مگر یہ مشکل نہیں ہے۔ اب اس پہ دعویٰ یہ ہے، یہ تو دعویٰ ہو گیا، دلیل یہ ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ معدود ہیں، مسائل معدود ہیں، یعنی چند مسائل میں علم منطق موجود ہے۔ علم منطق کے چند مسائل ہیں بخلاف فقہ کے، حالانکہ ہمارے ہاں فقہ کو آسان سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ فقہ کے مسائل بہت ہیں، اس کے ابواب بہت ہیں، اس کے اندر جو چیزیں وہ بہت ہیں، اور اس کے اعتبار سے اگر آپ منطق کو دیکھیں گے تو اس کے مسائل چند ہیں۔ تو جس چیز کے اندر چند چیزوں سے بحث کی جاتی ہو تو اس کو مشکل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ علم منطق مشکل نہیں ہے۔ اب یہ چونکہ مبتدی جو تلامذہ ہوتے ہیں ان کو چند اصطلاحات جو علم منطق میں، یعنی اس کے 3 درجات ہوں گے، ایک جو مبتدی ہوگا، دوسرا جو متوسط، تیسرا جو منتہی۔ تو جو مبتدی ہے اس کا یہ کام ہے، اور ہم چونکہ جو بھی طلبہ ہمارے پاس منطق پڑھتے ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ اس مسئلے کی منطقی کی دلیل آپ ڈھونڈیں، اس میں نہ جائیں۔ آپ کا پہلا جو کام ہے اور آپ کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی اصطلاحات یاد کر لیں، کیونکہ ابتدا میں وہ اصطلاحات یاد کرنی مشکل لگتی ہیں، نئی چیزیں، ہر چیز جو بھی نئی بندہ شروع کرتا ہے وہ مشکل لگتی ہے، آہستہ آہستہ اس پہ جب پریکٹس کی جاتی ہے، تمرین ہوتی ہے، تدریب ہوتی ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے مسائل جو کہ محدود ہیں، فقہ کے مسائل لا حصر لمسائل ہی، اس کے مسائل کا کوئی حصر ہی نہیں ہے، چلتے رہو بھائی، جزیات بڑی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ اصطلاحات یاد کی جائیں، اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اس کے دلائل کا، یعنی جو مسائل ہیں اس کے دلائل، اور اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہوتا ہے ان قوانین کا، جو قوانین منطق کے اندر پڑھے جاتے ہیں ان کی تطبیق کا، ان کو استعمال کرنے کا۔ ہمارے ہاں چونکہ جو طلباء ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں وہ شاید تیسرے درجے پہ چلے جاتے ہیں، یعنی جو تطبیق کا مرحلہ ہے، حالانکہ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ جب تیسرے مرحلے پہ وہ نظر رکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل علم ہے، جب اصطلاحات ہی نہیں آئیں گی تو تطبیق کیسے کرو گے؟ پہلے تو اس کی اصطلاحات سیکھو، اس کے بعد دوسرا درجہ اس کے دلائل کا ہے، اور تیسرا درجہ جو ہے اس کے تطبیق کا ہے، اس کے تطبیق کا ہے اور مسائل کو استعمال کرنے کا ہے۔ تو پہلے یہی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلے علم منطق کی جو تعریف ہے وہ جو کی جاتی ہے کتابوں کے اندر، اس سے قطع نظر کر کے ایک میں نے تعریف مرتب کی ہے، آپ کو بتا دوں، وہ علم یبحث عن احوال التعریف والدلائل، یہ وہ علم ہے جو دلائل اور تعریف کے احوال سے بحث کرتا ہے، تعریف کیسے بنائی جائے، دلائل کیسے بنائے جائیں، اور ان کے لیے جو چند قوانین ہیں، تعریف بنانے کے قوانین، دلائل بنانے کے قوانین، ان پہ یہ بحث کرتا ہے۔ پس چونکہ قوانین کے اندر جو باتیں آتی ہیں تمہیداً اس کے اندر کچھ چیزیں
کیونکہ وہ اصطلاحات، وہ چیزیں ان قوانین میں استعمال ہوتی ہیں تو پہلے ان چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ دیکھیں یہ دو چیزوں سے بحث کرتی ہے، مسائل محدود ہیں، ایک تعریف سے، دوسرا دلیل سے. دونوں کے حال احوال اور تعریف کون سے قوانین کو دیکھ کر بنائی جائے تو وہ تعریف منطقی لحاظ سے صحیح ہے، تام ہے، اگر نہیں بنائی جائے تو ناقص ہے. دلیل یہ صحیح ہے، اگر نہیں بنائی جائے تو یہ دلیل فاسد ہے. یہی منطق کا آج کا تمہیدی گفتگو، جس سے میں سمجھتا ہوں آپ کو ایک ترغیب ہو گئی ہوگی کہ اگر اس کو مشکل سمجھیں گے، مشکل ہے وہ تو چونکہ اس لیے مشکل سمجھتے ہیں چونکہ وہ اوپر جاتے ہیں، ان کا درجہ وہ اوپر والا نہیں ہے، وہ مبتدی ہیں. تو مبتدی کا کام ہی منطق میں یہ ہے کہ اس کی اصطلاحات یاد کی جائے. غرض کو تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی منطق آسان. اب ترجمہ کر لیں. شیخ امام علامہ، اب یہ شیخ کی الگ الگ ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے شیخ کس کو کہتے ہیں، اس پہ بحث نہیں کرتے، زیادہ اہتمام نہیں ہے. بزرگ مقتدا جو ہیں، خوب جاننے والا، تمام متاخر علماء سے افضل، ماہر حکماء کے پیشوا اسیر الدین ابہری، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو خوشبودار بنائے اور ان کا ٹھکانہ جنت بنائے. انہوں نے فرمایا ہم اللہ کی توفیق پر اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ تعالیٰ نحمد اللہ سے آگے پڑھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.